أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے 61، اور یہ موضوع پیچھے بھی آ چکا ہے کہ جو سورت کا مرکزی مضمون ہے وہ کیا تھا؟ فدع اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی خالص پکارو. معنی یہ کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو. اور اس سے پہلی جو سورت تھی سورہ زمر، اس کا مضمون تھا فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی خالص ہو کر اسی کی بندگی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرو. اس سورت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے. پکارنا مشکل کشا، حاجت روا، مسائل کا حل، توکل اور بھروسے کے قابل صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اس کے ساتھ اس معاملے میں کسی کو شریک نہ کرو. تو آج جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک آدمی رجل مومن من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان کا تھا، اس کی تفصیل اور اس کی 3 تقریریں ذکر تھی. اور پھر ان 3 تقریروں کے اختتام پر پھر کچھ جہنم کے حالات ذکر فرمائے. جہنم کے حالات اس لیے آئے تھے کہ فرعون اور آل فرعون کے متعلق یہ سنایا گیا تھا کہ انہیں اس وقت بھی عذاب ہو رہا ہے اور قیامت میں اس سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. پھر اس سخت عذاب کے متعلق کچھ نمونے ذکر کیے، اور پھر مضمون آیا انا لننصر رسولنا، ہم یقیناً رسولوں کی اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کی ہم مدد کریں گے، جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد کی فرعون کے مقابلے میں. اسی طرح سے اے نبی، ہم آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی بھی مدد کریں گے اہل مکہ کے مقابلے میں. لہٰذا فاصبر، پچھلی آیات گزری تھی، آپ ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے فرائض منصبیہ کو انجام دیتے رہیے. اللہ کی جانب سے غلبہ آپ کو ملے گا اور اللہ آپ کو غالب کرے گا. آج کا جو سبق ہے اس میں اس غلبے کے دلائل ہیں. اللہ پاک تمہیں غالب کرے گا. کیوں؟ دلیل سنو. اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے، ترجمہ سنیے پھر میں بتاتا ہوں. جعل لکم اللیل، اللہ نے تمہارے نفع کے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، آرام کر سکو. والنہار، اور اللہ نے تمہارے لیے دن بنایا ہے تاکہ تم اس دن میں معاش کے ذرائع اختیار کر سکو.
جعل لکم اللیل مظلما، اللہ نے رات کو اندھیرا بنایا اور دن کو مبصرا، اللہ نے روشنی بنائی تاکہ تم معاش کے ذرائع اختیار کر سکو۔ جو اللہ دن سے رات لاتا ہے، رات سے دن لانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ تم کمزوروں کو ان طاقتوروں پر غالب کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آج اگر مکہ والوں کا اختیار ہے تو ایک وقت آئے گا اے نبی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ایمان والوں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو سب پر غلبہ عطا کرے گا۔ چنانچہ وہ غلبہ اللہ پاک نے پھر مدنی زندگی میں عطا کیا، اور پھر صرف مکہ ہی میں نہیں بلکہ پورا جزیرہ عرب میں اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو دلیل کیسے بنے گی؟ دلیل اس طرح سے بنے گی کہ ایک رات اندھیری ہے، اس اندھیری رات کو ہٹا کر اللہ پاک اجالا لے کے آتا ہے، روشن دن لے کے آتا ہے۔ آج اگر کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں تو یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے اور اس کے بعد ایک روشنی آئے گی آپ کے دین کے ذریعے سے۔ جیسے دن اللہ لاتا ہے اسی طرح سے آپ کے دین کا بھی دن آنے والا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تبارک تعالیٰ بے شک اپنے لوگوں پر، اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے۔ لذو فضل علی الناس، لہذا جب فضل کرنے والا ہے تو دن کے لانے میں بھی ان کی مصلحت، اللہ کی مصلحت، اور رات کو لانے میں بھی مصلحت ہے۔ کس کی؟ بندوں کے فائدے ہیں اس میں۔ دن بھی بندوں کے فائدے کے لیے ہے، رات بھی بندوں کے فائدے کے لیے، چونکہ اللہ فضل کرنے والا ہے، کبھی رات لا کر فضل کرتا ہے اور کبھی دن کو لا کر تمہارے اوپر فضل کرتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ رات آئے تو شکر ادا کرنا چاہیے نا، اے اللہ تو نے کتنا سکون ہمیں عطا فرمایا، آرام سے ہم سو گئے اور جسم میں تھکان دور ہو گئی، صبح اٹھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دن جو تھا، دن میں معاش کے ذرائع آپ نے اختیار کیے، اور جو معاش اور آمدنی آپ کو حاصل ہوئی ہے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ دلیل آپ سمجھے کہ دن اور رات اسی کے پیدا کردہ ہیں، اور دن بھی اس نے فائدے کے لیے بنایا، رات کو بھی اس نے فائدے کے لیے بنایا، اور جس طرح سے دن اور رات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اسی طرح سے اللہ حالات کے بدلنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ مشکل میں اللہ سے یوں دعا کیا کرو، اے وہ اللہ جو دن رات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، دن کو رات پر، رات کو دن پر لاتا ہے، اندھیرے سے اجالا، اجالے سے اندھیرا لے آتا ہے، اے اللہ وہ ذات جس کی یہ طاقت ہے، میری اس مشکل سے مجھے نجات عطا فرما۔ اس طرح سے اللہ پاک سے مانگا کرو۔ یہ مانگنا بھی اللہ کی صفات کو ذکر کر کے، اللہ کی حمد کر کے اللہ سے مانگا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار، ذالکم اللہ الموصوف بہذہ الصفات، ان صفات کا مالک جو پیچھے ہم نے بیان کی ہیں، ان صفات کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ نمبر 2، خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جب خالق وہی ہے ہر شے کا تو پھر سمجھنا چاہیے تمہیں لا الہ الا ہو، پھر ہر شے کا معبود بھی وہی ہے، پھر مشکل کشا اور حاجت روا بھی وہی ہے، پھر مالک بھی وہی ہے۔ جب خالق وہ ہے تو اب لا الہ الا ہو کا مطلب کیا ہوا؟ پھر مشکل کشا بھی وہی ہے، پھر معبود بھی وہی ہے، پھر مالک بھی وہی ہے، اور متصرف کائنات کے اندر بھی وہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا، جانتے ہو یہ جو تمہارا بھٹکنا ہے، یہ جو تمہارا گمراہ ہو جانا ہے، اللہ کی قدرت کے اتنے موٹے اور صاف اور بڑے دلائل دیکھ کر اگر تم اللہ کی ذات سے، کبریائی سے، صفات سے منہ موڑتے ہو، كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ، تمہیں سمجھنا چاہیے اس طرح سے منہ موڑتے ہیں الَّذِينَ، وہ لوگ، كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کے ساتھ یجحدون، جحود کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو انکاریوں کا کام ہے، یہ تمہارا کام تو نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں تو تدبر کرنا چاہیے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنی چاہیے۔
اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ایک اور دلیل سمجھو، ایک اور دلیل، اللہ الذی، اللہ ہی تو وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ کیسے؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اگر پہاڑ اللہ پاک نہ پیدا کرتا تو زمین تو تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور یہ ان تمید بکم، تمہیں لے کر ڈوب جاتی، لیکن اس پر قرار اور ٹھہراؤ اللہ نے کس کے ذریعے سے پیدا کیا؟ پہاڑوں کے ذریعے سے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو اللہ نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اللہ نے بلند ترین آسمان بنایا۔ تو جو اللہ زمین کو قرار بخشنے کی طاقت رکھتا ہے وہ تمہیں بھی استقامت عطا کرے گا، تم لگے رہو دین پر۔ جو پاک پروردگار آسمان کو تمہارے لیے چھت بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ تمہارے لیے بھی وسعتوں کے اسباب پیدا کرے گا۔ وَصَوَّرَكُمْ، دلیل انفسی، تم اپنی ذاتوں میں تو غور کرو، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، شکلیں بنائی ہیں، فاحسن صورکم، اور کتنی بہترین صورتیں بنائی اور شکلیں اور تمہاری تصویریں، جیسا کہ سورہ زمر میں آ چکا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر ماں کے پیٹ میں اس نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں، اس کو غلطی نہیں لگی۔ ایسا نہیں کہ ایک آنکھ سامنے لگنے کے بجائے پیچھے چلی جائے، ایک ہاتھ پاؤں کی جگہ پر لگ گیا، پاؤں کی جگہ ہاتھ، اس کو غلطی نہیں لگی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ایسا نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ پیدا کرنے کے بعد رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے پاکیزہ روزیوں کا بھی تو انتظام کیا، دنیا میں جینے کا انتظام بھی اس نے کیا، تو پھر روزیوں کا انتظام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو روزیوں کو اختیار کرنے کے جائز ذرائع اور اسباب اختیار کیے ہیں، صرف ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، حرام اسباب میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رازق ہے تمہارا، اللہ رازق ہے، لہٰذا اس کے حکم کے مطابق تمہیں رزق تلاش کرنا چاہیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے تمہارا مدبر، متصرف، کائنات کا نظام بنانے والا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو پھر کتنوں بابرکت وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے بلکہ سارے جہانوں کا رب وہی ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ وہ صرف بولو تمہارا ہی رب نہیں ہے بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کسی پر غصہ بھی آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے بد دعا بھی نکالتا ہے آدمی، اور آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہ سامنے والا مر جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن وہ تباہ نہیں ہوا، وہ برباد نہیں ہوا، آپ کی بد دعا نہیں لگی، تو سمجھا کرو کہ اللہ پاک میرا رب ہے تو اس کا بھی تو وہ رب ہے نا۔ نہیں سمجھے؟ جیسے ایک ماں ہے اور اس کے 4 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، وہ سب بیٹے ماں کے ہیں، آپس میں اگر یہ لڑ جاتے ہیں تو پھر بھی ماں کیا کرے گی؟ درگزر کرے گی، سب سے ہی درگزر کرے گی۔ تو اس لیے کبھی کبھی اللہ کی مخلوق سے آپ بھی یوں درگزر کر دیا کرو، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، اس لیے درگزر کر دیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، عیال ہے۔ ایک مثال سے سمجھایا گیا، جیسے تمہارا عیال اور کنبہ ہوتا ہے، اور تم اپنے کنبے، تمہارے کنبے کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے تمہیں وہ آدمی اچھا لگتا ہے۔ فأحب الخلق، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا۔ تو کبھی کبھی اس طرح سے برتاؤ کیا کرو، نئی مزاج ملتا آپ کا اس شخص کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ، سلام کا جی نہیں چاہتا، لیکن کہو بھائی یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ سلام کرنا ملنا صرف اس لیے ہے تاکہ کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے،
میں اس کے ساتھ اس لیے ایسا کر رہا ہوں تاکہ میرا باپ راضی ہو جائے، اس لیے کہ بیٹا تو یہ بھی باپ کا ہے نا، تاکہ ماں راضی ہو جائے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کرو۔ هو الحی لا الہ الا ہو۔ پھر سمجھنے کی بات ہے، هو الحی، اللہ کے سوا جن پر تم توکل اور بھروسہ لگائے بیٹھے ہو وہ سب کے سب فانی ہیں، فنا ہونے والے ہیں۔ جو فنا ہونے والے ہیں وہ تمہاری ضروریات کا تکفل کیسے کریں گے؟ کس طرح سے تمہاری ضروریات کی کفالت کریں گے؟ وہ ایک دن تو عدم میں چلے جائیں گے، موت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی هو الحی، وہی وہ ذات ہے جو زندہ ہے، جس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حیات ہے اور اس پر زوال نہیں ہے۔ پھر سمجھنا چاہیے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی بھی مدد اور پکار نہیں کر سکتا، لہذا فادعوہ، فا پھر نتیجہ یہ ہونا چاہیے فادعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، صرف پکار اسی کے لیے کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بات سمجھے بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ، وہ سورہ جاسیہ کے آخر میں ایک آیت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں ابھی اس کو ذرا ذکر کر دیتا ہوں۔ ہاں، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قیامت برحق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت آئے گی، تو قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا قیامت کیا چیز ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، بس ایک خیال سا پیدا ہوتا ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، اٹھائے جائیں گے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کوئی کامل یقین نہیں ہے۔ آج یہی کیفیت ہماری بھی ہے۔ آج کہو کہ صرف اللہ ہی کام کرنے والا ہے تو دل میں یہ بات کسی درجے میں آتی ہے، لیکن سامنے اسباب کی لائن اور قطار نظر آتی ہے، آدمی کہتا ہے ادھر سے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یہ جو تصور ہے اس تصور کو اندر سے نکال دو۔ اول ترجیح اللہ کی ذات ہو۔ میں بیمار ہو گیا ہوں، بیماری کے بعد دوا کا لینا یہ میرا سبب ہے، لیکن اول میرا خیال اللہ کی طرف جائے۔ میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس پریشانی میں اس پریشانی سے دور ہونے کے لیے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اول لمحے میں میرا ذہن میرے اللہ کی طرف جائے، اللہ ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی مشکل آئی، فوری آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ جس کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ سمجھنے کی بات، یہ بات سمجھنے کی۔ یہ جو کہا نا کہ جب مصیبت آئے تو کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پہلے تھوڑی سی واویلا کرتے ہیں، اس کے بعد انا للہ و انا راجعون کہتے ہیں۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اسی طرح سے زندگی کا اپنا مشغلہ معمول ایسا بن جائے کہ جیسے ہی کوئی حال آئے، مشقت مصیبت آئے، فوری ذہن جائے، بے ساختہ، بے سوچے، بے سمجھے، دھیان کہاں جائے؟ اللہ کی طرف۔ اب یہ مزاج تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جنگ احد میں صحابہ زخموں سے چور ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں واقع ہو گئی، اسی حال میں زخموں سے چور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور 70 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو سمیٹنا سنبھالنا ہے۔ اچانک خبر آئی کہ مشرکین پھر سے جمع ہو رہے، اور پھر سے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بھائی اتنوں کو ہم نے مار دیا اور ایک بار پھر سے صفایا کر کے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر سنی، بے ساختہ زبان پر یہ لفظ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ بس
یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین سے، کہ ہر آن ہر گھڑی تم اللہ کو پکارو، اس کے بعد تم اپنا سبب اختیار کرو، جو مرضی اختیار کرو، اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن تمہارا توکل اور بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کیوں؟ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اتنے دلائل آپ کو سمجھا دیے، تو یہ حمد کس پر ہے؟ دلائل کے مکمل ہونے پر، حجت کے پورے ہونے پر الحمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد اللہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ اب یہ ایک تبلیغ اور دعوت کا اسلوب سمجھایا گیا ہے۔ کیسے؟ آپ دوسرے سے یہ نہ کہو ارے تم نماز نہیں پڑھتے، ارے تم یہ نہیں کرتے، ارے تم گناہ میں مبتلا ہو، تم کفر میں مبتلا ہو، تم شرک میں مبتلا ہو، بلکہ اس انداز سے بات کرو کہ سامنے والے کو سوچنے کا موقع ملے اور اس کو وہ آپ کی بات کڑوی بھی نہ لگے۔ اچھے انداز سے بات کرو۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے۔ قل، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا، مجھے تو روک دیا گیا، کس چیز سے؟ ان اعبد الذین، کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں ان کی بندگی کروں، اس سے مجھے روک دیا گیا۔ لما جاءنی، اس لیے کہ میرے پاس تو دلائل آ چکے میرے رب کی طرف سے، تو اب بتاؤ ان دلائل کے بعد میرے پاس کیا جواز بنتا ہے کہ میں تمہاری طرح شرک کروں؟ تو یہ سنانا در حقیقت ان کو ہے، لیکن انداز یہ اپنایا گیا، جیسا سورہ یاسین کے اندر بھی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس شخص حبیب نجار نے کہا تھا اپنی قوم سے، مجھے کیا ہوا، میں اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں جس اللہ نے مجھے بنایا، حالانکہ سنانا مقصود ان کو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے وعظ کا، تبلیغ کا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے، ان اسلم، کہ میں اپنی گردن جھکا دوں اس پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دوں۔ اسلام کا مطلب سب کچھ سپرد کر دوں، سپرد کر دینا، حوالے کر دو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں اپنا سب کچھ حوالے کر دوں۔ آج میری عبادات تو اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے، ہم عبادت تو کر لیتے ہیں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، معاملات ہمارے اللہ کے سپرد نہیں ہوتے، معاملات میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، رسومات ہم اپنی طرح کے لے کے آتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، کیا کریں جی، یہ بھی تو کرنا ہے، دنیا میں بھی تو جینا ہے۔ یہ ہمارے بیہودہ اور فاسد خیال ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عجیب بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیر اور غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقراء اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا ارادہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ از خود گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رشتے کی بات کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ سے پوچھوں گا، حالانکہ طے شدہ بات ہے، نبی کا ہر عمل وحی سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر آپ نے فرمایا میں نے جو بھی شادی کی یا دی وہ اللہ کی وحی سے کی، یعنی جو میں نے اپنی بیٹی دی تو بھی اللہ کی وحی ہے، اور جو میں نے شادیاں کی ہیں وہ بھی کیا ہے، اللہ کی وحی سے ہوا۔ اس کے باوجود بھی یہ سمجھایا کہ عورت کی منشا کا خیال کیا جائے، یہ سبق سمجھانا تھا کہ منشا کا خیال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی طے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا علی کوئی مال ہے؟ کہا جی مال تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا وہ ایک زرہ، ہاں زرہ تو ہے، زرہ ایک تھی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جاتے تھے تو استعمال فرماتے تھے، اس کو بچوایا کہ وہ بیچ دو، اس سے جو مال حاصل ہوا اس مال میں سے مہر دیا۔ اس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کروائی۔ آپ تصور تو کرو، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناکام گئے؟
اور کسی اور صحابی نے ایک غرفہ اور ایک کمرہ دیا جس میں رخصتی ہوئی۔ آپ سوچو تو صحیح کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ان کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں رخصت ہو رہی ہے۔ کچھ تھوڑا سا جو سامان دے دیا تھا وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ہی آپ نے خریدا، اور 18 سال کی عمر تھی، 18 سال کی لگ بھگ کی عمر تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا سمجھایا ہمیں؟ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، معاشرہ چاہے کچھ بھی کہے، کہ میں اپنا سب کچھ اس اللہ کے سپرد کر دوں، میں اللہ کی منشا پر چلوں، ہمیں تو اس کا حکم دیا گیا۔ میرے عزیزو، دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ نہ کہا کرو کہ ہم کیا کریں، ہماری ناک بھی تو ہے نا، معاشرے میں ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ نہیں، اس سے ناک کٹتی، اس سے نہیں ناک کٹتی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے سے نہیں ناک کٹتی، اللہ پاک عزتیں عطا کرے گا تمہیں۔ تو اس لیے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بہت فکر مندی کی ضرورت ہے، اور عمریں بیت جاتی ہیں جہیز کا سامان اکٹھا کرتے کرتے کرتے، معیار اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑھیا سے بڑھیا معیار تلاش کرتے 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 زندگیاں بیت جاتی ہیں۔ آپ اس معیار پر آؤ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے، اور یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، یعنی یوں ارشاد فرمایا کہ جب ایسے جوان، ایسے لڑکے کا پیغام آپ کی بیٹی کے لیے آ جائے جس کے اخلاق سے اور دین سے آپ کو اطمینان ہے، تو فزوجوہ، آپ رشتہ دے دو۔ جو معیار ہم سوچتے ہیں، نہیں جی اس کی نوکری تھوڑی ہے، اس کی نوکری صحیح نہیں ہے، اس کی آمدنی تھوڑی ہے تو سب کچھ، گھر اپنا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عارضی چیزیں ہیں بھائی، یہ مقدر اس نصیب اس بچی کا ہوا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ اس پر کیوں نہیں یقین رکھتے ہو؟ ہم آج یہی کہتے ہیں، مول صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ لیکن کے بعد فہرست پوری آ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ وہ لیکن کے بعد شیطان راستے سارے کھول کے لے آتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارا یقین ہو اس بات پر کہ اللہ مدد کرے گا، یقین ہو، ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آج سارا دن آپ نے میرے پاس بیٹھے رہنا ہے، یہ کہ میں مزدوری نہ کروں، نہیں میں تمہیں شام کو دوں گا۔ یہ دنیا کا ایک آدمی آپ کو یقین دہانی کراتا ہے کہ میں تمہیں شام کو دوں گا، وہاں آدمی یہ نہیں کہتا دے گا لیکن، وہاں لیکن نہیں کہتا، اس کی بات پر یقین ہے، دنیا پر اعتماد ہے۔ ایک آدمی یہاں سے جناب کسی سواری کو، ٹیکسی کو کرائے پر لیتا ہے، اب وہ ٹیکسی فلاں جگہ جانا ہے، کتنے پیسے جی؟ 500 روپیہ مثال کے طور پر۔ اب وہ یہ نہیں کہتا تو پہلے دے دے، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے لیکن، اس پر تو اعتماد ہے نا آدمی کو نہیں کرے گا بھائی، اعتماد ہے ایک آدمی۔ تو بھائی دنیا پر ہمارا اعتماد ہے، اللہ کرے یہ اعتماد اللہ پر آ جائے، ہمارا یہ بھروسہ اللہ پر آ جائے، جہاں اللہ نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ یہ میں کروں گا، تو پھر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے۔ آ جاؤ اب، هو الذی خلقکم من تراب، پھر سنو تو صحیح اس رب کے احسانات، خلقکم من تراب، وہ تمہارے کام کیوں نہ کرے، کیسے نہیں کرے گا؟ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ثم خلقکم من نطفۃ، اور پھر تمہیں پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر اس پانی کے قطرے کو اس نے علقہ، جمع ہوا خون بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اس نے نکالا ہے طفلا، بچپنے کی حالت میں ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا نظام سمجھایا ہے، اور گزشتہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، ثم السبیل یسرہ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے رحم مادر سے آنے کا راستہ پھر میں آسان کرتا ہوں، ثم السبیل یسرہ،
من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، ایک پانی کے قطرے سے، ایک لتھڑے سے بنایا، اور خلقہ فقدر، رحم مادر میں اور ماں کے پیٹ میں اس کو ٹھہرایا۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم السبیل یسر، پھر دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، راستہ آسان کیا۔ وہ مالک اتنا مہربان ہے۔ اور ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تمہیں دنیا میں نکالا، اس کے بعد لتبلغوا اشدکم، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، بعض بچپن میں ہی مر جاتے ہیں۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے کی طرف لاتا ہے۔ یہ حالات بدلانے کی، تبدیل کرنے کی جو قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ تمہاری مشکلات سے آسانیوں کی طرف لانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ نہیں سمجھے بات؟ ایک پانی کا قطرہ، ایک خون کا لوتھڑا، اور اس سے ایک نحیف اور کمزور دنیا میں آیا، اور نہ دانتوں میں، نہ دانت کے کچھ کاٹ سکے، نہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، نہ پیروں میں چلنے کی طاقت۔ اس مالک نے ماں کی چھاتی میں خوراک کا انتظام فرمایا ہے، اس مالک نے اس حال میں انتظام فرمایا، رحم مادر میں بھی انتظام کیا، تو کیا وہ دنیا میں آ کر انتظام کرنے سے، تیری روزی کے انتظام سے عاجز آ گیا ہے؟ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ تیرے لیے اس طرح سے کیا، ماں کی چھاتی میں تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا ہے، اور پھر ماں اور باپ دونوں کو تیرے اوپر مہربان کر دیا ہے۔ وہ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک تو نہ کھا لے، وہ نہیں سوتے جب تک تو نہ سوئے، اور تیرا تڑپنا ہوتا ہے تو وہ تیرا تڑپنا نہیں ہے، ماں کا تڑپنا ہوتا ہے، باپ کا تڑپنا ہوتا ہے۔ ماں ساری رات اس اولاد کے پیچھے جاگ کر گزارتی ہے۔ یہ اس ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ اس اللہ نے ڈالی۔ اور فرمایا فلما اشتد ازرک وقوی ظہرک بارزتنی بالمعاصی، جب تیری جوانی آ گئی اور طاقت آ گئی اور تیرے بازوؤں میں قوت آنے لگ گئی، تو اب بارزتنی بالمعاصی، اب مقابلہ کرتا ہے گناہ کر کے میرے ساتھ۔ اہذا جزاء یا عبدی، اے میرے بندے یہ میری جزا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور بعض کو اللہ موت دے دیتا ہے شیوخ، بڑھاپے سے پہلے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ایک وقت مقررہ تک تمہیں زندگی دے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم خوب سمجھ سکو اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بیان کیا تاکہ تم، میرے عزیزو، اللہ قادر مطلق ہے نا۔ جس طرح سے زمین سے اس نے غلہ اگایا ہر شے، تو اس زمین سے، اسی مٹی سے انسان کو یوں کھڑا کر دیتا نہیں کر سکتا تھا؟ قادر۔ یہ اسباب کیوں بنوائے؟ تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کا یقین آئے، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ هو الذی یحیی و یمیت، پھر سمجھ لو اس بات کو کہ جناب جان بھی وہی ڈالتا ہے، وہ یمیت، موت بھی وہی دیتا ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ مورتیاں، یہ بت، یہ فلاں کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا فلاں قبر پر جائیں گے، چڑھاوا چڑھائیں گے تو بیٹا ہو جائے گا، فلاں پر جائیں گے تو بیٹی ہو جائے گی، یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ هو الذی یحیی و یمیت، جان وہی ڈالتا ہے، موت وہی دیتا ہے۔ اس کے لیے سلسلہ مشکل ہے کوئی نہیں۔ فَإِذَا قَضَىٰ امرن، ہاں یہ جو پیدا کرنا ہے، اگر کسی کا وہ فیصلہ کر دے اور وہ ارادہ کرے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نے تدریجاً نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا قائم کرنا آنکھ جھپکنے کی طرح ہے۔ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمہارا ما خلقکم، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا موت دینا اور موت کے بعد تمہارا اٹھانا ایسا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ لیکن یہ اسباب اس لیے لے کر آیا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے اللہ کی قدرت۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، پھر ایک اور شکوہ آیا۔ الم تر، اے نبی، اے مخاطب، آپ نے دیکھا اتنے سارے دلائل آ جانے کے بعد ان لوگوں کو ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھے گا، یہ پھر وہی تبلیغ اور دعوت کا اسلوب سمجھایا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہا تم ایسا کرتے ہو،
تم یوں کرتے ہو. الم تر الی الذین یجادلون، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. انا یصرفون، کہاں پلٹتے پھرتے ہیں. تو جو یہ کام کرتے ہیں، ایسا جملہ اختیار کیا کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ان کو خود سمجھ میں آ جائے. الذین کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا، الذین کذبوا بالکتاب، جو کتاب کا انکار کرتے ہیں، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور ان تمام مضامین کا کہ جو مضامین ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجے ہیں، یعنی توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا. فسوف یعلمون، ان قریب اس انکار کا انجام وہ جان لیں گے. کب؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، وہ وقت آنے والا ہے، اذ جب، الاغلال توق ہوں گے، فی میں، اعناقہم ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، والسلاسل اور اسی طرح سے زنجیر جکڑے ہوئے ہوں گے ان کے پیروں میں. اغلال توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور سلاسل اور زنجیر جکڑے ہوئے ہوں گے کس میں؟ ان کے پیروں میں. والسلاسل پر وقف کرنا چاہیے. آگے یسحبون، یہ اگلے کے ساتھ ہے. یسحبون فی الحمیم، گھسیٹے جا رہے ہوں گے. یسحبون، گھسیٹے جا رہے ہوں گے. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے اندر، تیز پانی کے اندر کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے. اور ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ کے اندر جلا دیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے. یسجرون، سجر کہتے ہیں ایندھن بنا دیے جائیں گے، آگ کا ایندھن بنیں گے. پھر ثم قیل لہم، پھر ان کو افسوس، زجر، توبیخ کے لیے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے؟ لے آؤ. کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم دنیا میں پکارتے تھے میرا مسئلہ تو اس سے حل ہوگا، میرا مسئلہ تو اس سے حل ہوگا. قالوا ضلوا عنا، کہیں گے آج گم ہو گئے ہیں. ضلوا، گم ہو گئے. عنا، ہم سے، ہماری مدد سے آج عاجز آگے. بلکہ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ انکار کریں گے، کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے تو ان کو پکارا ہی نہیں تھا. اے اللہ، ہم تو دنیا میں صرف تجھے ہی پکارتے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، یوں اللہ پاک کافروں کو بہکائے گا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، ارے یہ سزا اس لیے ہے، بما کنتم تفرحون فی الارض، تم زمین کے اندر اکڑتے تھے. فرح کا معنی اکڑنا، ناحق اکڑنا. کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے عطا کر دی، اس نعمت کو اپنی قابلیت سمجھا، اپنی صلاحیت سمجھا. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، تم دنیا میں، زمین میں اکڑتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ، اور بسبب اس کے، تمرحون، مرح اور فرح، یہ دو الفاظ ہیں. فرح کا تعلق عام طور پر زبان سے ہوتا ہے، مرح کا تعلق جو ہے جسم کے باقی اعضاء سے ہوتا ہے. آدمی ہاتھوں سے ایسی حرکت کرے، چلنے کا انداز ایسا اختیار کرے. ولا تمشی فی الارض مرحا، چال میں اکڑ نہ اختیار کیا کرو. تو مرح کا تعلق جسم کے باقی اعضاء سے، اور فرح کا تعلق زبان سے ہے. زبان سے ایسے جملے نہ نکالا کرو. یہ ایک بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات. وہ یہ کہ ہوتا یہ ہے بسا اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت زائل ہو جاتی ہے، اور اس نعمت کے زوال کا سبب انسان کا اپنا تکبر ہوتا ہے، اور انسان کی زبان سے بیہودہ نکلنے والے جملے ہوتے ہیں. نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، سارے کے سارے نیک اعمال کر رہے، اور اچانک وہ نعمتیں سب کی سب ختم ہو گئی. یقیناً وہ نعمتیں ختم ہو جانا وہ کبھی کبھی کسی ابتلا اور آزمائش کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتیں ختم ہوئی ہیں کسی ناشکری کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں ختم ہوئی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جو گھر ہوتا ہے نا، گھرانہ، ایک آدمی گھر میں کما رہا ہے اور وہ سارے کے سارے گھر کے معاش کے انتظامات کر رہا ہے. اس کے ماتحت رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کسی ایک کی جانب سے بھی ناشکری کا کلمہ نکلے گا، اس ناشکری کے اثرات پورے گھر پر پڑتے، اس ناشکری کے اثرات پورے گھر پر پڑتے.
اس بیہودہ کلمے کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے، آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، پھر آدمی شیطان ظالم اس طرح سے بیہودہ کلمات زبان سے نکلواتا ہے اور پھر وہ نعمت زائل ہو گئی اور شیطان اس طرف نہیں آنے دیتا اور ادھر لگا دیتا ہے کسی نے کچھ کر لیا ہوگا، کسی نے کوئی جادو کر لیا ہے۔ اور کوئی آدمی گھر میں کے اندر اگر داخل ہوا کوئی مخصوص حالت اور طریقے پر تو پھر آدمی کو تو اور یقین ہونے لگتا ہے بھائی یقیناً اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ کبھی اس طرف نہیں آنے دیتا کہ تمہارے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بار میں وہ واقعہ ہے جو سورہ کہف کے اندر آتا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، وہ جو دو آدمی تھے، ایک کو اللہ پاک نے دو باغ عطا کر رکھے تھے اور ہر قسم کی نعمت سے اور مال سے اللہ نے اس کو نوازا ہوا تھا، لیکن اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا انا اکثر منک مالا وولدا، میرے مال بھی ہیں، میری اولادیں بھی زیادہ ہیں، میرے دوست و احباب بھی ہیں، میرا یہ بھی ہے، میرا یہ بھی ہے، میرا یہ بھی ہے۔ ان نامناسب جملوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سب کچھ لے لیا اور چھین لیا۔ بات سمجھے بھائی؟ اور اس کو آپ ایک اور آیت کے ساتھ ملائیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ کوئی نعمت دے کر اللہ اس نعمت کو نہیں زائل کرتا، نہیں بدلتا جب تک تم خود نہ بدل دو۔ تم ناشکری کرو گے نعمت زائل ہو جائے گی۔ تو اس لیے خواتین سے میری خاص طور پر درخواست ہے، مرد بیچارہ محنت کر کے کوشش کر کے مال کما کے لاتا ہے اور یہ جب فخر جتلاتی ہیں اپنے کپڑوں پر، اپنے گھر پر، اپنی سواری پر، اپنی گاڑی پر، اپنی اولاد پر، یہ فخر کرتی ہیں دوسروں کے سامنے اور اس کو بطور فخر کے بیان کرتی ہیں، تو یہ اپنی نعمتوں کو زائل کرنے کے اسباب پیدا کر رہی ہیں۔ تو اس لیے نہ مرح ہو نہ فرح ہو۔ فرح کا معنی کیا ہے؟ زبان سے ایسے کلمے نکلے، اور مرح چال ایسی ہو جی، اور ایسے کپڑے پہن کے ایسی مجلس میں جانا اور جہاں وہ ہے جن کا آپ کے ساتھ مزاج ملتا نہیں ہے تو آدمی مٹک مٹک کر چلے اور جناب دکھا دکھا کے پہنے اور دکھا دکھا کے سواری اختیار کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرح ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری نعمتوں کو کھا جائے گی بھائی۔ اللہ اکبر۔ سنیے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ تو دنیا میں ہوگا، پھر آخرت میں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ جہنم کے دروازوں سے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دلائل کے بعد پھر ایک تسلی، اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ کہ مدد اللہ آپ کو غالب کرے گا، یہ وعدہ برحق ہے۔ کب آئے گا یا اللہ؟ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم دکھا دیں گے وہ وعدہ جو ہم نے آپ سے کیا ہے، بعض الذی نعیدہم، جو وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، کافروں سے کیا ہے کہ اس دنیا میں عذاب آئے گا، یا تو ہم دکھائیں گے آپ کو جیسا کہ بدر میں اللہ پاک نے ایک منظر دکھایا، او نتوفینک، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، اس کے بعد ہم دکھائیں گے اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہوگا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اللہ نے یہ دور لایا ہے کہ پورے کے پورے جزیرہ عرب اور اس کے باہر اور کہاں کہاں دنیا تک اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اب بات پھر سے تسلی کی آئی ہے، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض رسولوں کی تفصیل ہم نے آپ کو بیان کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض کے حالات و قصے ہم نے آپ کے سامنے نہیں بیان کیے۔ تقریباً 25 رسولوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں نبیوں کا آیا ہے، تفصیل سے ان کے حالات یا اجمال سے اللہ نے نام لے کے بیان کر دیے، باقی 1.25 لاکھ انبیاء کے تذکرے نہیں آئے۔ تو ہمیں ایمان تو سب پر لانا ہے، اے اللہ جتنے بھی تو نے نبی بھیجے ہیں اور وہ سب کے سب برحق ہیں، جتنی قومیں اللہ تو نے تباہ کی ہیں ان تباہ شدہ قوموں میں سے 5 کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے، ممکن ہے اور بھی ہوئی ہوں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور ہر رسول أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، نشانی لے کے آتا ہے اللہ کے حکم سے۔ سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ رسول ہیں تو آپ معجزہ دکھائیں ہمیں،
آپ کوئی نشانی دکھائیں تو اس پر فرمایا وما کان لرسول، نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یاتی بآیات، کہ وہ لے کر آئے کوئی نشانی، آیا سے مراد نشانی، معجزہ یا کوئی نیا حکم لے کر آئے، الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے حکم سے، فاذا جاء امر اللہ، اور یاد رکھنا پھر جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، قضی بالحق، پھر ٹھیک ٹھیک درست فیصلہ ہو جائے گا، اور وخسر ہنالک المبطلون، اور پھر وہ باطل پرست اس موقع پر خسارے اور نقصان میں آ جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، پھر سے اس دلیل کا اعادہ فرمایا کہ اللہ نے رزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے یا کر دیا ہے تمہارے لیے، الانعام، چوپایوں کو تمہارے لیے بنایا، پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے، لترکبوا منہا، ان جانوروں میں سے بعض کے اوپر آپ سواریاں اختیار کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض کے گوشت آپ کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی تو بڑے منافع ہے، کیسے؟ ان کے بالوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، ان کی کھالوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، ان کی ہڈیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچ جاؤ، حاجتاً، اس ضرورت کو، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر تم سفر کرتے ہو۔ آج وہ جانور تو نہیں ہیں جو سواری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان جانوروں کے متبادل سواریاں آ گئی ہیں۔ یہ سواریاں کس نے بنائی، کس نے پیدا کی؟ یہ بھی تو اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ بھائی سواری کے اندر جو کچھ اشیاء استعمال ہوئی ہیں وہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، پھر اس سواری تک رسائی اور عقل تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ تم نے ایسی ایجادات فرمائی ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ وَعَلَيْهَا، اور ان تمام سواریوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر بھی، سمندروں میں، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھاتا رہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں۔ فَأَيَّ آیَةِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، آیات اللہ تنکرون، پھر بلا بتاؤ تو صحیح کس آیت کا تم انکار کرو گے؟ کتنی نشانیاں بر و بحر میں اللہ تمہیں دکھاتا ہے۔ افلم یسیرو، چلو آؤ نشانیاں دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ افلم یسیرو فی الارض، کیا یہ زمین میں کبھی سیر نہیں کرتے؟ فینظروا، تاکہ یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ کانو، وہ لوگ تھے، اکثر منہم، ان سے زیادہ تھے، کانو اکثر منہم عددن، تعداد کے اعتبار سے اہل مکہ سے زیادہ تھے، واشد قوتاً، قوت کے اعتبار سے بھی بڑے سخت تھے، وآثاراً فی الارض، اور زمین کے اندر جو بڑے بڑے مضبوط ترین انہوں نے قلعے اور نشانات چھوڑے ہیں، وہ نشانات بھی ان سے زیادہ تھے۔ معنی یہ ہے کہ اے اس امت کے انسانوں، گزشتہ امتیں ایسی گزری ہیں جو تعداد میں بھی تم سے زیادہ، جو طاقت میں تم سے زیادہ، اور اسی طرح سے رعب اور دبدبے میں تم سے زیادہ، صنعت اور حرفت میں تم سے زیادہ، لیکن جب اللہ کے عذاب آئے، فما اغنا عنہم، تو ان کو فائدہ نہ دیا، ما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے نا دنیا میں، جن پر ناز کرتے تھے، اپنی عمارتوں پر، اپنی طاقت پر اور اپنے منصوبوں پر ناز کرتے تھے، ان تمام چیزوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچایا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، اور جب ان کے پاس رسول دلائل لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو کچھ ان کے پاس آباء و اجداد کے رسومات تھے انہی پر فخر کرنے لگے، فرحوا، فخر کرنے لگے، خوش ہونے لگے، بما عندهم من العلم، جو کچھ ان کے پاس اپنے آباء و اجداد کی سوچیں چلی آ رہی تھی، وحاق بہم، اور ان کو احاطہ کر لیا، ان کو گھیر لیا، بہم، ان کو کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے انہیں کیا کر لیا جی؟ گھیر لیا۔ آج بھی آدمی کیا دیکھیں گے بھائی، جب عذاب آئے گا مذاق اڑا دیتا ہے۔ کوئی تمہیں کہے کہ جناب اللہ کا عذاب ہے اس سے ڈرو، اچھا بھائی جب آئے گا تو دیکھیں گے، یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگلی آیت سنیے گا، فلما رأوا بأسنا، اللہ اکبر،
جب انہوں نے دیکھے ہمارے عذاب، فلما رأوا، جب دیکھا بأسنا ہمارے عذاب کو، قالوا تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، آج ہم ایمان لائے صرف اللہ پر۔ لیکن اب اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب موت کے آثار، موت سامنے آ جائے تو اب ایمان اور توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور کہیں گے وَكَفَرْنَا، ہم نے انکار کر دیا ان تمام کی تمام چیزوں کا جو ہم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، سب کا انکار کر دیں گے، آج کہیں گے صرف اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا میں اس پروردگار پر ایمان لایا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ لیکن کیا ہوا؟ فلم یک ینفعہم ایمانہم، اس کو کہتے ہیں ایمان بأس، عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، نہیں فائدہ دیا ان کے ایمان نے ان کو، لما، اس وقت، رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو دیکھنے پر جو ایمان لائے اس ایمان نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا طریقہ رائج رہا ہے اللہ کے بندوں میں جو پہلے گزر چکے۔ کیا طریقہ رائج رہا ہے؟ کہ عذاب کے آنے پر ایمان نافع نہیں ہوتا، ایمان فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور سارے کے سارے کافروں کا خسارہ کھل کے سامنے آ گیا۔ خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کھل کر نقصان آ گیا۔ دنیا میں بھی نقصان میں تھے لیکن اب ان کے نقصان کا اظہار ان کو بھی ہو گیا کہ واقعتاً ہم خسارے میں تھے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ، یہ بھی مکی صورت ہے۔ عرض کیا تھا کہ یہ حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں، یہ 7 مکیات ہیں، مکی صورتیں ہیں، اور ہر ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ مکمل طور پر مربوط ہے، اور جس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مثال دے کے انہوں نے فرمایا اس طرح سے سمجھو کہ جیسا کہ ایک آدمی کسی جگہ پر سیر کرنے کے لیے کسی باغ میں گیا ہو اور بڑا سرسبز و شاداب علاقہ اس نے دیکھا، آگے جاتا گیا، بیچ باغ کے وسط میں اور زیادہ سبزہ، اور زیادہ خوبصورتی، اور زیادہ اعلیٰ پھل پھول اور سبزہ اور خوشبوئیں قسمہ قسم کی۔ بس فرمایا اسی طرح سے پہلے قرآن کی مثال اور ان 7 صورتوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ جیسے باغیچے کے بیچ میں خاص جگہ ہے جہاں آدمی آ کے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی طرح سے ان صورتوں کے بیچ میں جب آتا ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں جب ان صورتوں میں آتا ہوں تو میں ان میں سیر کرتا ہوں۔ ان کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اور خوب دلیل توحید کے بڑے مدلل اور مبرہن دلائل اللہ پاک نے ان صورتوں میں ذکر فرمائے ہیں، اور یہ سمجھنے کی صورتیں۔ تو پہلی جو صورت تھی وہ سورہ مومن گزری ہے، اور اس کا مضمون آپ سن چکے ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، خالص پکار اسی کی ہونی چاہیے۔ یہاں کا مضمون بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی دربار میں چلے گئے، کسی مزار پہ چلے گئے، کسی شرک کی جگہ پر، شرک کے گھڑے میں چلے گئے، اور وہاں جا کے کوئی مراد اور کوئی منت مانی کہ جناب یہ کام ہوا تو میں وہاں فلاں جگہ پر جا کے چڑھاوا چڑھاؤں گا، اس قسم کا۔ تو یہ کبھی کبھی ان بتوں سے، اور کبھی کبھی ان مورتیوں سے، اور کبھی کبھی دنیا کے اندر ان جگہوں سے بھی تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سوال تھا مشرکین کا کہ ہم ان بتوں کے سامنے نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، یہ کیا پھر مسئلہ ہے؟ اور کبھی کبھی ان سے ہمیں آوازیں بھی آتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارو، کبھی کبھی تو یہاں سے بھی آواز آتی ہے، یہاں سے بھی آواز آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری مراد پوری کر دی ہم نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ جن اوروں کو ہم پکارتے ہیں وہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ ان کو ہم جب خوش کرتے ہیں تو ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس بات کا جواب دیا گیا اور رد کیا گیا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، یہ جو تمہیں بولتے نظر آتے ہیں یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ شیطان ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، بڑی اہم مثال عرض کرتا ہوں، مفسرین نے اس پر ایک مثال لکھی۔ ایک آدمی کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو وہ کسی شرک میں شیطان اس کے سامنے از خود انسانی شکل میں یا اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا یا اس کے کسی دوست کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور وہ دوست اس کو آ کر کہے گا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے نا کس کے؟ لوگوں کے دلوں میں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ تو وہ آپ کو اگر کہے گا ہاں آپ کو اولاد چاہیے، بچہ ہو جائے گا، فلاں جگہ پر آپ یہ کام کر کے آ جاؤ، کسی شرک میں تمہیں مبتلا کرے گا۔ اور شیطان ظالم جو ہے وہ اس موقع پر میاں بیوی کے میلاپ کے وقت دخیل رہتا ہے بیچ میں۔ اگر کوئی دعا اور مسنون طریقے کا اہتمام نہیں کرتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان دخیل ہو جاتا ہے۔ جب شیطان دخیل ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جو اسباب ہیں نا، اسباب تو یہی ہیں کہ آدمی میاں بیوی کا میلاپ ہو اور رحم مادر کے اندر وہ نطفہ ٹھہرائے اور قرار پکڑے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ ایک سبب ہے، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ تو وہ جب شیطان دخیل ہے تو وہ اس نطفے کو جائے قرار میں ٹھہرنے کی جگہ پر جانے نہیں دیتا۔ جب جانے نہیں دیتا تو بچہ نہیں ہو رہا، اور ادھر سے وسوسہ ڈالا ہے کہ تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، یہ کام کرو اور یہ ہو جائے گا۔ جب اس نے وہ فلاں شرکیہ کام کیا، شیطان نے دخل اندازی چھوڑ دی۔ جب دخل اندازی چھوڑ دی تو اس کے بعد اولاد ہو گئی۔ اب اولاد ہو گئی، اولاد ہونے کا سبب کیا نکلا اور شیطان نے اس کو ورغلایا کیسے؟ تو اس قسم کی ورغلاوے، اس قسم کے بہکاوے تمہیں دنیا میں ملتے رہیں گے۔ لہٰذا تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آدمی ان تمام شیطانی ہتھ کنڈوں کو سمجھتا ہے اور اس کے بہکاووں کو سمجھتا ہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب سنیے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادی بذالک، اللہ ہی اس کی مراد کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن، یہ کتاب کا نازل ہونا ہے، نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی جانب سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ نازل کرنے والا بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو جب مہربان ہوا نا تو لہٰذا اس کے اندر جو احکام ہوں گے وہ 100% بندوں کی مصالح اور بندوں کی تمام مصلحتوں کی رعایت ان احکامات میں ہوگی۔ لہذا کوئی حکم ایسا نہیں آئے گا جس میں تمہارے لیے رعایت نہ ہو۔ لہذا تم یہ کہو کہ آج دین پر چلنا مشکل ہے، آج عورت کہے کہ آج پردہ کرنا مشکل ہے، تو تو رحمان الرحیم ہے۔ اس رحمان اور رحیم نے جو تمہیں حکم دیا ہے، مطلب یہ ہوا وہ مہربان ہے، وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم نہیں دے گا جو تمہارے لیے ناممکن ہو۔ وہ ممکن ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اس کو ناممکن بنا دیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ، کھول کھول کر اس کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فصلت آیاتہ، جدا جدا کر کے ایک فقرے کو، ایک آیت کو دوسرے کو جدا جدا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن عربی، اور یہ ایک عربی زبان میں کلام ہے۔ عربی زبان وہ زبان ہے دنیا میں سب سے فصیح ترین زبان اور سب سے سہل ترین زبان عربی، سب سے فصیح زبان۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں آتی۔ آج ہم عجمی لوگ ہیں اور انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، اور ہمارا 4 سالہ 5 سالہ 6 سالہ 10 سالہ بچہ اس کی زبان پر انگریزی کے الفاظ آ رہے، جبکہ وہ نہ ماں کے الفاظ ہیں نہ باپ کے الفاظ ہیں، لیکن ماحول ایسا ہم نے اس کو دیا، ہم نے اس کو سکھائے یہ الفاظ۔ جب یہ الفاظ ہم نے سکھائے ہیں، وہ اس کی زبان نہیں ہے، غیر زبان کے الفاظ سیکھ سکتا ہے، تو کیا قرآن مجید کے الفاظ نہیں سیکھ سکتا؟ کیا خیال ہے؟ تو اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین اپنے بچوں کے ساتھ یہ بھی محنت کر لیں، جیسے بچہ بولنا سیکھتا ہے تو اسے آپ 1 2 3 سکھاتی ہو،
ABC اسے سکھاتی ہو اور اس سکھانے کو اپنا تم فرض سمجھتی ہو اور یہ ہوم ورک سمجھتی ہو کہ اس بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے، تو کیا ہی اچھی بات ہے اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میرا بچہ اللہ کے قرآن کو سمجھ سکے، اسے روزانہ اتنے عربی کے الفاظ بھی سکھاؤ، خود بھی سیکھو اسے بھی سکھاؤ۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے تمام آیات کا ترجمہ، تمام آیات کی تفسیر وہ نہ جان سکے، لیکن اتنا تو پتہ چل جائے، ایک صفحہ اگر قرآن کا وہ تلاوت کرتا ہے تو اس صفحے میں کم از کم 20-30 الفاظ تو اسے سمجھ میں آئیں گے نا۔ تو یہ محنت کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک ہمارا بہترین مضمون ہے۔ ہم اپنے بچوں کو عربی تعلیم سے، قرآنی عربی سے، اور اپنے بچوں کو لغت القرآن، قرآن کی لغت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا احب العرب لثلاث، میں عرب سے محبت کرتا ہوں 3 وجہوں سے، لأنی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی زبان ہوں، اور والقرآن عربی، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی۔ تو اس لیے محبت ہونی چاہیے نا، عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، روزانہ ہم اسے سیکھیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ سیکھنا شروع کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت آسان زبان ہے۔ اور پھر ہمیشہ سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری اردو زبان کے اندر کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی سے لیے گئے ہیں، کتنے الفاظ ہم اردو زبان میں ایسے استعمال کرتے ہیں جو عربی سے لیے گئے۔ اب اس لفظ میں کتنے الفاظ خود عربی کا لفظ ہے، استعمال خود عربی کا لفظ ہے، عربی سے اخذ کیے گئے، لیے گئے، اخذ عربی کا لفظ ہے، عربی خود عربی کا لفظ ہے۔ آپ اپنی زبان پر غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، غور خود عربی کا لفظ ہے، نہیں سمجھے؟ آپ اپنی زبان پر غور کریں، غور خود عربی کا لفظ ہے۔ کتنے کلمات آپ کو ایسے ملیں گے، کلمات عربی کا لفظ۔ یہ آدمی مریض ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں، طبیعت عربی کا لفظ ہے، مزاج عربی کا لفظ ہے۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تشریف عربی کا لفظ ہے۔ آپ تناول فرمائیں، یہ عربی کا لفظ ہے، سمجھے بھائی؟ لیکن اس کی جگہ پر آج انگریزی نے جگہ لے لی، آج انگریزی نے جگہ لے لی، روز مرہ کے الفاظ میں اتنی زیادہ ہم نے داخل کر دی کہ وہ عربی کے الفاظ جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے تھے وہ ہماری زبانوں سے غائب ہو گئے۔ جب وہ ہماری زبانوں سے غائب ہو گئے تو اب ہمیں قرآن کے، یوں سمجھے کہ پہلے آج سے 100 سال پہلے، 50 سال، 60، 80 سال پہلے ایک بچہ جب 10 سال کا ہوتا تھا تو وہ قرآن کے اتنے الفاظ سمجھتا تھا، آج اتنے الفاظ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ زبان ہی غائب ہو گئی۔ تو یہ زبان پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ زبان اپنی زبان ہے، قومی زبان ہے، اس زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ اردو زبان جو ہے دنیا میں ایک مذہبی زبان سمجھی جاتی ہے، نہیں آپ یوں سمجھیے گا کہ مذہب اور دین کا بہت بڑا لٹریچر، بہت بڑا حصہ اردو زبان کے اندر ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر علماء اللہ نے اس زبان کے اندر پیدا فرمائے ہیں، جنہوں نے کتنی کتنی تفاسیر، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تصوف اور اخلاق کی کتابیں اردو زبان میں لکھی۔ لیکن آنے والی ہماری نسلوں کو، اس وقت آپ بہت دور کیا جاتے ہیں، آپ تفسیر عثمانی کو آپ لے لیں، یہ ہمارے جوانوں کو، نئی نسل کو اس کی اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ آسان ترجمہ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے اس کو اور سہل کر کے اور آسان کر کے لکھا ہے، لیکن آج ہمارا جوان اسے بھی پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آج ہم اردو بولتے ہیں لیکن وہ بس زبانوں تک ہے بس، اور وہ بھی آدھے سے زیادہ الفاظ بیچ میں انگریزی کے آگے۔ تو فصلت، تفصیل، یہ تفصیل عربی لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ تفصیل سے بتاؤ بھائی، یہ عربی کا لفظ ہے۔ قرآن خود عربی کا لفظ ہے، عربین عربی کا لفظ ہے، لقوم قوم عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ یعلمون علم، علم سے، کتنے الفاظ ایسے ہیں۔
بشیر نذیر، یہ ہم اردو میں نہیں استعمال کرتے. فاعرض اعراض کرنا. اللہ اکبر. اکثر لا يسمعون سمع سنتا نہیں ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے فصلت آیاتہ، اس کی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. قرآن عربیا، عربی زبان کا کلام ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں، سمجھنے والوں کے لیے جو سمجھنے کی کوشش کرے. بشیرن و نذیرا، اور اس قرآن کی خاص خوبی ہے بشیرن، یہ خوشخبریاں سنانے والا ہے. کس کو؟ جو اس کی مانتے ہیں. وَنَذِيرًا، اور ڈراوا سنانے والا ہے، باخبر کرنے والا ہے، خبردار اور متنبہ کرنے والا ہے. کس کو؟ جو نافرمانی کرے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر نے تو اعراض ہی کیا ہے. اکثریت تو ایمان نہیں لاتی، اکثریت تو عقل نہیں رکھتی، اکثریت تو شکر نہیں کرتی، اکثریت تو ایسی ہی ہوتی ہے. اور ہم اکثریت کو دیکھ کے چلتے. نہیں سمجھے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے اکثرهم لا يعلمون، اکثر جانتے نہیں ہیں، اکثر شکر نہیں کرتے، اکثر ایمان نہیں رکھتے، اکثر نہیں سمجھتے. لیکن ہم اس اکثر کے پیچھے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر اکثریت ہے، جمہوریت ادھر ہی ہے. تو یاد رکھیے گا اسلام کا اصول یہ کثرت نہیں ہے، حق بات ہے. حق بات پر آپ اکیلے ہیں. اگر آپ حق بات پر چل رہے تو آپ درست. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے اس ماحول میں کھڑے ہوئے، باقی سارا معاشرہ تو ایک طرف تھا. آپ تصور تو کرو کہ 600 سال سے آسمانی علوم سے، وحی سے اس انسانیت کا رشتہ اور تعلق اور ناطہ ٹوٹا ہوا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکیلے میں یہ آواز بلند کی تو کیا حال ہوگا؟ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں اکثر اس طرف ہیں. سب مکہ والوں کا، میرے آبا و اجداد، اس سے پہلے صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کی مخالفت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں تک کہ چچا نے یہ کہا تھا کہ اے بھتیجے تھوڑا سا خیال کر، نرم ہاتھ رکھ. یہ زمانے سے چاہو یہ قوم جو ہے برداشت نہیں کرے گی، اتنی سختی برداشت نہیں کرے گی. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ چاند کو اتار کے لے آئے میرے سیدھے ہاتھ میں رکھے، چاند کو الٹے ہاتھ میں اور سورج کو سیدھے ہاتھ میں، تب بھی یہ نہیں چھوڑوں گا. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اکثریت ادھر ہے لہٰذا میں بھی ادھر جاؤں گا. تو میرے عزیزو اکثر نہ دیکھا کرو، حق دیکھا کرو. اکثر نہ دیکھا کرو، ہواؤں کے رخوں پر نہ چلا کرو، چڑھتے سورج کو سلام نہ کیا کرو، حق دیکھا کرو. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں ہیں. لا يسمعون، سنتے نہیں ہیں، قبول کرنے کی نیت سے سنتے نہیں ہیں. ویسے سننے تو آتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، لیکن حق کو قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، اعتراض نکالنے کی نیت سے سنتے تھے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، وَقَالُوا، اور کہا کرتے تھے، قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل، اکنہ کنان کی جمع ہے پردے میں، ہمارے دل تو پردوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے دل ان تمام چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس آواز سے ہمارے دل، ہمارے کان، ہماری سوچیں بالکل نامانوس ہیں. نہیں سمجھے بات؟ ہائے ہائے، اس نامانوس پر مجھے وہ لفظ یاد آیا ہے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار پہ تھے اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمہ کی طرف بھیجا تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور خط لے کر گئے تھے. تو مسلمہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اتشہد ان محمدن رسول اللہ، تو یہ شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. پھر اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو یہ شہادت دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میرے کان اس بات کے سننے سے بہرے، میرے کان اس بات کے سننے سے کیا ہے، میں بہرا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ اکبر. اس نے ایک بازو کٹوایا، جلاد سے کہا اس کا ایک بازو کاٹ دو. پھر دوبارہ پوچھا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا دیتا ہوں. کہا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں اللہ کا؟ پھر کہا میرے کان اس بات کے سننے سے بہرے ہیں. بھائی دوسرا بازو بھی کٹوا دیا، خون بہ رہا ہے. پھر کہا پھر پوچھا
شہادت دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ کہا اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، میں نہیں سن سکتا یہ بات۔ اس نے پاؤں کٹوا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا پاؤں بھی کٹ گیا، یوں جسم کے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا بچتا؟ ہاتھ الگ ہو گئے، پیر الگ ہو گئے، دڑ الگ ہو گئی۔ اسی حالت میں شہادت ہوئی ان کی، اور آخر تک کہا میں نہیں سن سکتا، میرے کان یہ بات نہیں سن سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہزاروں تعویلات ہو سکتی تھیں۔ چلو ابھی میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں تجھے بھی رسول مانتا ہوں، دل سے تو نہیں مان رہا نا، زبان سے ہی کہہ دوں گا۔ اجازت تو تھی کہ یہ کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے، لیکن دنیا میں مثال کیسے قائم ہوتی؟ مثال کیسے قائم ہوتی؟ اور پھر اگلی بات بڑی اہم ہے، جب ان کی ماں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام عمارہ ان کی کنیت تھی، جب ان کو جا کے ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ حشر ہوا اور ان کے یوں مسلمہ نے ٹکڑے کر دیے، تو فخر سے اس ماں نے یہ کہا لہذا الیوم ولدت، اسی دن کے لیے تو میں نے جنا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے جنا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کی تربیت کی تھی۔ سوچو تو صحیح۔ ہاں آج کی ماں اولاد کو جننے میں جو مشقت برداشت کرتی ہے، وہی تکلیف تو وہاں پر بھی تھی۔ جو محبتیں آج کی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہیں، وہی محبتیں ان ماؤں کے دلوں میں بھی تو تھی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے دین پر قربان ہو جانا یہ سب سے بڑی فلاح اور کامیابی۔ وہ سمجھتی تھی، وہ دنیا کی حقیقت کو جانتی تھی کہ مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کسی سچ اور حق کے کھاتے میں لگ گئی جان تو میرا بھی سر قیامت کے دن عزت سے بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ رکھنا چاہیے ایک ماں کو۔ آج ماں، آج بہن اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پر کر رہی ہے؟ کیا تیار کر رہی ہے اپنے بچوں کو؟ کیا اپنے بچوں سے وہ توقع کر رہی ہے کہ وہ بچے جوان ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خادم بنیں گے؟ جب بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کی تو ہم سمجھتے ہیں یہ صرف مولوی کا کام ہے اور یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، بس باقی ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے بچے کو بڑا کر دیا، پال لیا، اس بچے کو ہم نے جناب معاش کی ایک فیکٹری بنا دی ہے، اور اس کو ہم نے تعلیم دلوائی ہے، اس کو ہم نے پڑھایا ہے، اس کو ہم نے بڑے خرچے کیے ہیں، اب یہ جوان ہو کر محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کمائے گا، اپنے لیے بھی لائے گا، ہمارے لیے بھی لائے گا۔ یہ ہمارا مطمع نظر ہے آج۔ وہاں مائیں پرورش کرتی تھیں، اس لیے بچوں کو پرورش کر رہی ہیں، اس لیے دودھ پلا رہی ہیں، اس لیے ان کو بڑا کر رہی ہیں کہ کل کی یہ دین کے داعی بنیں گے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو طاقتور بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جذبات تھے وہاں پر، اس لیے یہ جذبات آج ماں اپنے دل میں پیدا کرے۔ تو بات یہاں سے آئی تھی وقالوا قلوبنا، یہ مشرکین کہنے لگے آپ کی جو بات ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں، ہمارے دل ان باتوں کے سمجھنے سے اور ہمارے کان ان باتوں کے سننے سے بہرے ہیں، عاجز ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، اور کہنے لگے ہمارے دل تو پردے کے اندر ہیں، مما تدعونا الیہ، ان تمام چیزوں سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر تو سخت ڈانٹ پڑا ہوا ہے اور سخت بوجھ پڑا ہوا ہے، ہم آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو سخت پردے حائل ہیں۔ فاعمل اننا عاملون، اے نبی تو جو نیا دین لے کر آیا ہے، تو چل اپنے ڈگر پر، اپنے دین پر، اپنے طریقے پر۔ اننا عاملون، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بھی اسی طرح سے ایک گھر کا ایک فرد اگر اٹھتا ہے اور وہ دین کی سمجھ اختیار کرتا ہے، وہ کہیں جماعت میں وقت لگا کے آ جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کسی اچھی صحبت میں جڑا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جب وہ اہل خانہ کو، خاندان کو اس برائی سے روکتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، یہی بات آج بھی سننے کو ملتی ہے، ارے میاں تو جا اپنی نماز پڑھ، اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ وہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا کام کریں گے، لیکن برائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔
रसूमात को छोड़ने को तैयार नहीं है, रस्म व रिवाज आबा व अदात से जो चले आ रहे हैं उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, ए नबी आप ऐलान फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुन, मैं एक इंसान ही तो हूं, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह, जो तुम्हारी जरूरियात है वो मेरी भी है, तुम्हें खाने की हाजत है मुझे भी है, तुम ये समझते हो कि मैं कोई अजनबी मखलूक आ गया हूं, तो माना यह हुआ कि तुम्हें जो हाजात हैं वो मेरी भी हाजात हैं, लेकिन मैं उन हाजतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक पूरा करता हूं। मैं तुम्हारे लिए नमूना और मिसल हूं कि तुम भी अपनी हाजात को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक पूरा करो। बशर तो मैं भी हूं, शादियां तुम करते हो मेरी भी हैं, नबी अलैहि सलाम की ज्यादा है। अल्लाह अकबर। बीमार तुम होते हो, नबी अलैहि सलाम भी बीमार होते हैं, सिर्फ बीमार नहीं होते, उम्मत से दोहरा आप अलैहि सलाम को आपको तकलीफ होती है, दर्द ज्यादा होता था। बात समझे भाई? लिहाजा ये क्यों कोई ये न कह सके कि आपको तो आपको मसला क्या है, आप अल्लाह की बंदगी क्यों ना करें, इसलिए आपको तो न खाना है, न पीना है, न बीमारी है, न परेशानी है, न कुछ है, न कुछ है, न कुछ है। उन सब परेशानियों से अल्लाह ने अपने नबी को गुजारा, जो एक उम्मती पर आती हैं। उम्मती बीमार होता, नबी भी बीमार हुए। उम्मती पर फकर आए, नबी अलैहि सलाम पर भी ज्यादा फकर आए। उम्मती को तकलीफ होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तकलीफ हुई है। हर मुशक्कत से अल्लाह के नबी गुजारेंगे। उम्मती के घर में फौतगियां होती हैं, अल्लाह के नबी के घर में ज्यादा फौतगियां हुई। तसव्वुर तो करो, 6 औलादें आपके, 3 बेटे 3 बेटियां आपकी हयाती में रुखसत हो गए दुनिया से। तो ये सब कुछ क्या है? ये नमूना है कि इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम। हाँ, फर्क ये है, यूहा इलैया अन्नमा, मेरी तरफ वही होती है, मेरी तरफ वही होती है, मैं अल्लाह के हुक्मों का पाबंद हूँ। और वही का मजमून ये है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा रब तो सिर्फ एक ही है, फस्तकीमू इलैहि। अब ये वही जो मजमून था पिछली सूरत का, उसी की तरफ इशारा किया है, फस्तकीमू इलैहि, उसी की तरफ सीधे हो जाओ, तुम सीधे हो जाओ, सीधा अल्लाह की तरफ का रुख इख्तियार करो, दाएं बाएं मत देखो। वस्तगफिरूहु, और जो गलती हो जाए उस पर इस्तिगफार कर लो। ववैलुन लिल मुशरिकीन, और तबाही है, बर्बादी है शिर्क करने वालों के लिए। अल्लदीन ला युतून ज़का, वो लोग जो पाकी नहीं चाहते। यहां समझिएगा, अल्लदीन ला युतून ज़का, एक माना इसका ये, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से अपने दिल को पाक नहीं करते। ला युतून ज़का, अपने दिल को पाक नहीं करते। एक ज़कात का वही माना है, ज़कात अदा नहीं करते, खर्च नहीं करते, इन्फाक नहीं करते। चूंकि सूरत मक्की है और ज़कात के तफसीली अहकाम मदीना में आए, तो मक्की सूरतों के अंदर भी इजमाली हुक्म तो अगरचे आ गया था, तो फिर मुराद इससे इन्फाक होगा, खर्च नहीं करते। मजीद क्या, वहुम बिल आखिरत हम काफिरून, और आखिरत के इनकारी हैं। और इसके मुकाबले में चूंकि कुरान तकाबुल जिक्र करता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे आमाल किए, जिन्होंने ईमान और आमाल सालिहा को जमा किया। मदार नजात सिर्फ ईमान नहीं है, ईमान के साथ अमल भी है, और अमल भी अमल नहीं है, अमल सालेह है। नहीं समझे भाई? अमल भी कौन सा? अमल सालेह। अमल सालेह, देखो जहां पर भी कुरान अमल की बात करता है, सालेह का लफ्ज आता है। और अमल सालेह वो होता है जिसमें 2 बातें होती हैं, एक तो वो अमल अल्लाह की रजा के लिए हो, दूसरा वो अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। सालेह अमल तब बनता है। अल्लाह अकबर। तो ऐसों के लिए लहुम अजरुन गैरु ममनून, ना ख़त्म होने वाला बे इंतहा अजर अल्लाह पाक इनको अता फरमाएगा। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन। मजीद अल्लाह की तौहीद की दलील। अच्छा बताइए ए नबी, आप ऐलान कीजिए, आप बता दीजिए, अइन्नकुम, क्या तुम इनकार करोगे उस अल्लाह का? इस इनकार करने का जवाज तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? नहीं समझे बात? अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह का कुफर करना, इसका जवाज क्या है तुम्हारे पास? अल्लज़ी खलक़ल अर्दा, उस अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फी यौमैनी, इतनी बड़ी कुदरत वाला, फिर भी तुम इनकारी हो। वतजअलून लहू अंदादा, जिस रब ने इस जमीन को 2 दिनों के अंदर पैदा किया अपनी कुदरत से, वतजअलून लहू अंदादा, उस अल्लाह के साथ तुमने शुरका बना लिए, उस अल्लाह के साथ तुमने मलाइका को शरीक ठहराया है,
اس اللہ کے ساتھ تم نے جنات کو شریک ٹھہرایا ہے؟ نہیں، ذالک رب العالمین، وہ اللہ ملائکہ کا، جنات کا اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے بھائی، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وجعل فیہا رواسیا، اور جعل اس نے بنایا فیہا اس زمین میں، رواسیا پہاڑوں کو، رواسیا پہاڑوں کو اس نے بنایا، پیدا کیا، من فوقہا اوپر سے، وبارک فیہا، اور پھر اس زمین میں اس اللہ نے برکت عطا فرمائی، فائدے کی چیزیں ڈال دیں، وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، وقدر اور مقدر کر دی اور مضمر اور پوشیدہ رکھ دی، فیہا اس زمین میں، اقواتہا زمین کی اقوات کا معنی انسانوں کے استعمال کی چیزیں، انسانوں کے فائدے کی چیزیں، خاص طور پر قوت کا اطلاق ہوتا ہے، اقوات قوت کی جمع ہے کھانے کی اشیاء۔ فی 4 ایام، کتنے دنوں میں؟ نہیں، 4 دنوں میں۔ تو 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دنوں کے اندر اس کے اندر پہاڑوں کو رکھا، اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو زمین کے اندر ہونے والی معدنیات اور ذخائر 2 دنوں کے اندر پیدا کر دیے، تو یہ کل سارا دورانیہ کتنا ہو گیا؟ 4 دنوں کا۔ سواء للسائلین، فرمایا یہ بات پوری ہو گئی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ کتنے دن میں اللہ پاک نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس پر آیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا آسمان کی طرف، استوا قصد ارادہ کیا، متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ جب آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، یہ سارا کا سارا آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس کو چھت بنایا۔ فقال لها، پھر اللہ پاک نے کہا اس آسمان سے، وللارض، اور زمین سے بھی، ایتیا، آ جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین کے اندر جو کچھ فائدے رکھے تھے، زمین کو پابند کیا تجھے یہ فائدے دینے ہیں۔ آسمان کے اندر جو فائدے رکھے ہیں، آسمان کو پابند کیا کہ تمہیں یہ فائدے دینے ہیں، ہر حال میں تمہیں آنا پڑے گا، اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، طوعا او کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا اے اللہ ہم تیرے حکم کو مانیں گے خوشی سے، طائعین، خوشی سے۔ آسمان نے بھی کہا، زمین نے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنا شعور عطا فرمایا ہے، یقیناً اتنا شعور کہ وہ اللہ کی بات کا جواب دے سکیں، اور اللہ پاک نے اس مضمون کو انسانوں کی سمجھ کے لیے ذکر فرمایا۔ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیرا حکم خوشی سے مانتے ہیں۔ ارے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ یہ سمجھانے کے لیے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اور پھر آسمانوں کو اس پاک پروردگار نے بنا دیا 7 سما، چونکہ وہ دخان اور دھوئیں کی شکل تھا، اور ان آسمانوں کو اللہ نے بنا دیا 7 سماوات، کتنے آسمان کر دیے؟ 7، فی یومین، 2 دنوں میں۔ تو گویا کہ 2 دنوں میں پہلے زمین بنی، 2 دنوں کے اس کے اندر زمین کے اندر اجزاء جو ضروریات تھی وہ رکھی گئی، اور پھر 2 دن ہو گئے آسمان کے بنانے میں، یہ کل ہو گئے 6 دن۔ جیسے قرآن میں اور جگہوں پر آتا ہے اللہ پاک نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو اس 6 دنوں کی تفصیل یہاں آ گئی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور پھر ہر آسمان کو وحی کی، یعنی ہر آسمان کو حکم دیا، فی کل سماء، ہر آسمان کو حکم دیا، امرها، جو اس سے جو اللہ نے کام لینا تھا، اور اس میں سے ظاہر ہے ہمیں جو نظر آنے والا ہے وہ آسمان دنیا کا نظر آنے والا ہے، اوپر کے آسمان سے اللہ کیا خدمت لے رہا وہ اللہ ہی جانے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے آسمان کا ذکر فرمایا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور مزین کر دیا ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے، یعنی ستاروں سے، وَحِفْظًا، اور اسی طرح سے حَفِظْنَاهَا حِفْظًا، اس دنیا کے آسمان کو ہم نے محفوظ کر دیا شیطانوں سے۔ کس سے؟ شیطان جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب پڑتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب، ایک چمکدار ستارہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ نظام بنایا ہوا ہے اس اللہ کا جو غلبے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس اللہ کا بنایا ہوا نظام جو غلبے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جتنے شرکاء ہیں، مائیں بہنیں آئی ہیں، بزرگ حضرات تشریف لائے، سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ سب کو اپنی رضا کے مطابق اجر سے، رحمت سے، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کا نور پیدا فرما۔ اے اللہ اس کی رحمتوں سے ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، اولادوں کو، سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو والدین پریشانیوں میں مبتلا ہیں اپنی اولادوں کی جانب سے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں رشتوں کے مسائل ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ ان مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں گھر میں پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے، اے اللہ کرم سے دور فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس گھر میں ہونے والے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔